تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں. یہ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جنت یا کامیابی ہمارا مقدر ہو چکی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ہر شخص نے اس دوڑ میں حصہ لینا ہے. اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. یہ دماغ سے بالکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گارنٹیڈ ہو چکی بھی ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے. پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جتنی بات سمجھ آئی, اللہ تعالیٰ اس کی شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا. ایسے لوگ کہ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی, ان کے لیے نہ تو نماز پڑھنا ضروری ہے نہ روزے رکھنا ضروری ہے. ان کے لیے بس اجمالاً اتنا کانسیپٹ کہ یہ کائنات کسی کریٹر نے بنائی ہے یہ کافی ہے. یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں جن سے ریلیجن ڈیل کرتا ہے, یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن تک دین کی بات پہنچے گی. اور یہ قرآن میں بالکل واضح فتویٰ ہے, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں. رسول مبعوث ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا آئے گا, ادروائز نہیں. یہ سیدھی سی بات ہے. افریقہ کے جنگلوں میں یا اسی طریقے سے ایسے صحراؤں میں جہاں وقت کے پیغمبر کی بات نہیں پہنچی, وہاں ایک خدا کا مان لینا کافی ہے. چونکہ آج کا یہ ماڈرن دور ایسا ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک بات پہنچ رہی ہے, تو یہ بات کسی حد تک جسٹیفائی ہے کہ بہت کم علاقے ایسے بچ گئے ہیں کہ جہاں تک بات نہیں پہنچی. تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ ان تک اسلام کا تعارف کس طریقے سے پہنچے. کیا وہ ایسا بھیانک تعارف ہے کہ اس کے بعد اسلام سے لوگ نفرت کریں گے, یا پازیٹیو تعارف ہے؟ پھر مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے کہ اس نے اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی بدنامی میں اضافہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے. انسان اس طرح کی چیزوں کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا. تو غیر مسلم بھی بد نصیب اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں گیون سرکمسٹانسز دی ہیں ان میں خدا کو سیریس نہیں لیں گے. مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اللہ کو سیریس نہیں رہے گا تو وہ بھی ناکام ہی ہو جائے گا. تو ہر شخص نے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب بات پہنچانی کیا ہے؟ ہمیں جو بات پہنچانی ہے وہ خدا کا تعارف ہے, اللہ کا تعارف ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. ریلیجن تو اللہ تعالیٰ کی انسان سے ریکوائرمنٹ ہے نا, کہ جس سے خدا کا تعارف ہو وہ یہ کرے. جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا تعارف ہے. اور اللہ کا تعارف ایسی چیز ہے جو آپ ایک ایتھیسٹ کو بھی کروا سکتے ہیں, ایک کرسچن کو بھی کروا سکتے ہیں, ایک ہندو کو بھی کروا سکتے ہیں, اور ایک مسلمان کو بھی کروا سکتے ہیں. ونس جب وہ گاڈ کو سیریس لے پھر وہ ریلیجن کی طرف آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کرے گا. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سیریس لے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ہدایت اور کامیابی کی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ نان مسلم سے مسلم ہو جاتے ہیں, اور جو کوشش نہیں کرتے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بھی مسلمانوں والا نام لے کے دنیا سے جاتے ہیں, مرتے وہ کفر کے اوپر ہیں. اگرچہ ان کا جنازہ لاکھوں لوگ پڑھ لیں, ان کو غسل دینے والے نیکوکار لوگ ہوں, ان کی میت کے اوپر جو ہیں وہ وقت کے سارے علماء بھی جمع ہو جائے, اللہ کے حضور وہ ناکامی کی موت مر گئے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے بد نصیب وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں پہچانتا, خوش نصیب وہ ہے جو خدا کو پہچان لے. اور جب کوئی خدا کو پہچان لے گا اور خدا کو سیریس لے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ حق بات تک پہنچ جائے گا. اور اس میں آخری چیز صرف ایڈ کر دوں, اس کے بعد آپ اگلے سوال کی طرف آئیں. جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا ہے. وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے ہوئے. وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں, اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں, اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں. اسلام میں کوئی نہیں, اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے. تو ان شارٹ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمتی ہیں, اللہ یہ کہ کوئی اللہ کو سیریس لے لے. بالکل. آپ نے, میرا نیکسٹ کویسچن بھی آپ سے یہی تھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی
یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. تو میرا یہی کویشچن تھا آپ سے کہ وہ اس فرقے کی تلاش ہم کیسے کریں گے؟ یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا جی. اچھا جی جی، اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا. صحیح. صرف ابو داؤد میں حدیث یہ ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک حق پر ہوگا. اسے فرقہ نہیں کہا گیا، اسے کہا گیا وہ جماعت ہے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق میں قائم رہے گا. کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر عقائد و نظریات کو لے کے چلتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ فرقے سارے ہی جہنمی ہیں. 73 فرقے نہیں ہے، 72 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے. اور وہ جو جنتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے. کیونکہ ہم نبی علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت کو فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرق عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. اب کیا صحابہ اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے فرقے سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے کہ وہ فرق تھے؟ فرق تو لفظ ہی ایک گالی ہے جو آپ پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل البیت کو دے ہی نہیں سکتے. وہ تو فرقہ ہی نہیں تھے، وہ تو ملت ابراہیمی تھی، وہ تو اللہ کا ریلیجن اسلام تھا. فرقے اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے. درخت سے جب پتے فرق ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرقہ ہے. پتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ میں ہوں اور ایک فرقہ یہ درخت ہے. تو درخت کہے گا کہ تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا، میں تو تیری اصل تھا. تو اصل تھی دین ابراہیمی اسلام، اس سے ٹوٹ کر فرقے الگ ہوئے. وہ فرقے جہنم کی طرف جانے والے. وہ اصل کیا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ اور اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو آپ یہ بن جائیں، اور اگر وہ مسلم تھے تو ہم مسلم بن جائیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم انڈورس کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ آیا کہ آپ دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، آپ مشرک نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں. تو اسی پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہوں بجائے فرقوں میں بٹنے کے. علی بھائی، ہمارے مائنڈ میں، میرے مائنڈ میں اکثر جو ہے نا مطلب خیالات آتے ہیں. ہمیں یہ بلیو ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن مائنڈ میں جو ہے نا کچھ کویشچن آتے ہیں جو کہ میں جانتے بھی ہوں کہ وہ غلط ہیں، غلط خیالات ہیں، وہ نہیں آنے چاہیے. میں مائنڈ کو ڈائیورٹ بھی کرتا ہوں کہ نہیں یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں سوچنا، لیکن وہ آتے ہیں. صحیح ہے. وہ میں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی ڈر کی وجہ سے کہ خدا نخواستہ اس کا کوئی غلط مطلب نکلے. تو یہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مائنڈ میں غلط کویشچنز آتے ہیں یا غلط سوالات آتے ہیں. آنے چاہیے، کیوں نہیں آنے چاہیے؟ مائنڈ اللہ نے بنائی اس لیے کہ سوچے. یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا کہ مائنڈ سوچے گا نہیں. مائنڈ تو سوچے گا. آپ نے اپنے ایشوز کا سلوشن تلاش کرنا ہے. ہاں، کریٹیکل تھنکنگ کریں، سلوشن تک پہنچے، اس کے بعد چیپٹر کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد اوور تھنکنگ کرنا، یہ بات غلط ہے. مثال کے طور پر میں نے وائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا، زیادہ فہم نکالنا ہے، کسی سائنٹیفک انسٹرومنٹ کے نیچے چیز دیکھ لی کہ ہاں یہ وائٹ ہے، بس اب اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. کہیں سے اس کے اوپر آ کے ریڈ لائٹ پڑی اور آپ نے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ ریڈ تو نہیں تھا، تو یہ اوور تھنکنگ ہے، یہ بے وقوفی ہے. نہ تو اس طریقے سے سائنس آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ اس طریقے سے آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی معاملے میں. تو جو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اوپر اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ پھر آپ خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اسی کو شیطانی خیالات کہا گیا۔ راز سوچنا وہ آپ کا رائٹ ہے، خدا کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں سوچنا، یہ تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، لیکن ونس ایک چیز کنکلوژن تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کرنا، جو قرآن میں ہے نا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ وہ کریٹر ہے، آپ کریشن ہے، وہ مالک ہے، آپ اس کی مخلوق ہیں۔ ہاں خدا کوشچنیبل ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ونس جب خدا کو مان لیا پھر اس کی ول کو بھی ماننا پڑے گا، اس میں اب اوور تھنکنگ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کریں گے، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے، خیالات کا آنا اور اس کا اظہار نہ کرنا عین ایمان ہے۔ خیالات آئیں گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال نہیں آئیں گے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے خیالات کے اوپر معافی کر دی ہے جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کر لے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے، اور اظہار کرنے سے مراد کوشچن کرنا نہیں ہے، اظہار کرنے سے مراد ہے اس پر بلیو کر لینا۔ کوشچن آپ کر سکتے ہیں، آپ جو مرضی ٹاپک ڈسکس کریں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے سے زیادہ کس نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ایتھیزم کے خلاف، جو لوگ خدا کا ڈینائل کرتے ہیں، میں نے ایک ایک چیز سائنٹیفکلی بھی ڈسکس کی ہے، وہی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کی ہے، لیکن جب ایک چیز کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے آگے چلنا ہے۔ ایک چیز ثابت ہوگی کہ مثلا یہ ٹیبل ہے، اب آ کے آپ کو کوئی کہتا ہے نہیں اس کو غور سے دیکھیں، سائڈ سے یہ گاڑی نظر آ رہی ہے، اور آپ اپنے زندگی کے 10 سال اس کو ثابت کرنے میں لگا دیں کہ نہیں یہ گاڑی نہیں ٹیبل ہے، تو آپ فضول کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے۔ ہاں اس نے پردے میں اپنے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے، تو وہ سوالات آئیں آپ ڈسکس کریں۔ ریلیجن میں بھی جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ انہیں ڈسکس کریں، ہم لاجیکلی ثابت کریں گے کہ اس سے بیسٹ کوئی چیز پاسبل نہیں تھی، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے اس سے بیسٹ ماڈل پاسبل ہے تو وہ جو ماڈل لے کر آئے گا ہم اس کے اندر بھی پھر خامیاں نکال دیں گے۔ یہ تو سوچنے کا اپنا اپنا معیار ہے نا، تو وہ کرٹیکلی ڈسکس ہو سکتا ہے کسی چیز کی پازیٹیو چیزیں بھی اور نیگیٹو چیزیں بھی۔ جو خواجہ سرا کے بارے میں کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ میں میرا خواجہ سرا میرا گیسٹ آیا تھا، تو وہ جو ہے نا دین کی طرف آ گیا تھا، کمپلیٹ چینج ہو گیا تھا، داڑھی واڑی اس نے رکھ دی تھی، ٹوپی وغیرہ پہنتا تھا، اور اس نے جو ہے نا میرے پوڈ کاسٹ میں کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ مجھے معاشرہ جو ہے نا ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، مطلب میں نے پورا لائف چینج کر دیا اپنا، میں ڈانس کرتا تھا لیکن میں نے جو ہے نا اپنی پوری زندگی بدل دی ہے، اور مجھے معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، مجھے ابھی بھی وہی تانے سننے پڑ رہے ہیں۔ تو ابھی مجھے واپس میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا واپس ریورٹ ہو گیا ہے اسی طرف، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہ یہ ہم اسی کو بلیم کریں گے کہ دوبارہ کیوں ہو گیا، یا معاشرے کو ہم کریں گے کہ دونوں کو بلیم کریں گے جی؟ اس کو اگر کوئی شخص کھانے کے اعتبار سے ٹوکے تو وہ کیا بھوکا مر جائے گا؟ یا اسے یہ پتہ چلے کہ دودھ خالص نہیں ملتا تو اس کے بعد اس نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے؟ دین کے بارے میں ہم اتنے سینسٹیو اور نازک مزاج کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹوک دے تو ہم اپنے نقصان کر بیٹھتے ہیں؟ تو میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کا بھی قصور ہے، معاشرے کا بھی ہے۔ معاشرے سے بدلہ تو لے گا اللہ، اس نے تو اپنا نقصان خود کر لیا۔ اگر کوئی آپ کو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ٹوکتا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی شخص دنیاوی ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور اس پہ اسے کوئی ٹونٹ کرے تو وہ پتے پہن کے تو جنگلوں میں چلا جائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ پوری دنیا بھی جمع ہو کے ہمیں یقین دلائے کہ روٹی کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا آج کے بعد آپ نے فاقے کاٹنے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم کر گزرتے ہیں۔ یہ لوگوں نے بھاگنے کے راستے نکالے ہوئے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی کو اگر میں یہ آفر دوں نا کہ گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ دوبارہ تم داڑھی رکھ لو تو روزانہ کا 1 لاکھ روپیہ حکومت کی طرف سے تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا انعام کے طور پر، تو اسے معاشرہ کیا وہ کہے گا جی بے شک جنات بھی سارے اکٹھے ہو جائیں۔ میں تو یہ سارے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے بات ہے، یہ کوئی ریئلسٹک بات نہیں ہے، میں تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔
کسی نے دل پہ لے لیا ہوا ہے تو وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے. اپنے دنیاوی منفعت میں تو ایسا نہیں کرتے. دین کے بارے میں ہمیشہ وہ کبھی کوئی چھوٹی سی بات پہ ناراض, وہ جی مسجد میں گیا تھا, مولوی نے مجھ سے اس طریقے سے بات کی, میں نے آندہ مسجد میں نہیں جانا. وہ اسے گالیاں بھی دے اور گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ اس مسجد کی پہلی صف میں جو نماز پڑھے گا ایک نماز کا 1 لاکھ روپے ملے گا, وہ کہے گا بھائی نکال گالیاں, مجھے کیا ہے, مجھے تو فائدہ مل رہا ہے میرا. یہی فائدہ جب میں اسے آخرت کا بتاتا ہوں تو کہتا ہے نہیں مولوی نے مجھے گالی دے دی, ناراض ہو کے سائڈ پہ. لہٰذا یہ بالکل فضول باتیں, ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے. ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, اس کے لیے دنیا کوئی بھی بات کرتی رہے, ہم اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں اور اپنی آخرت کمائیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ دنیا کیا کہتی ہے. تو یہ بات بالکل فضول ہے, نہ یہ لاجیکلی درست ہے اور نہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے. البتہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے کسی کو ڈس ہارٹ کرتے ہیں انہیں ہم سمجھائیں گے کہ آپ لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں, آپ اللہ کے ایجنٹ نہیں ہیں. آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہیں نہ کہ دور کرتے ہیں. وہ ان کا وبال ہے, لیکن جو دور ہو رہے ہیں وہ خود اپنے اوپر وبال ڈال رہے ہیں. اچھا علی بھائی, نماز چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک بندہ ہے وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں سے انٹرنیٹ فیسلٹی جہاں پہ نہ ہو, وہ انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور ہو, گاؤں میں رہتا ہو, کسی سندھ کے گاؤں میں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہ ہو, تو اس کو صرف نماز پڑھنی آتی ہو, غسل کے بارے میں اس کو نہیں پتہ ہو, غسل کے بارے میں نہیں جانتا ہو, علم میں نہ ہو. بہت سارے لوگ ہیں میں نے دیکھے بھی جن کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا, تو کیا ان کا نماز ہوتی ہے نماز؟ نہیں, تو نماز کا طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا؟ جہاں سے نماز سیکھی ہے وہ غسل کا طریقہ بھی سیکھ. بہت سارے ہیں جو نماز پڑھتے لیکن غسل کا طریقہ ان کو فرض کا بھی نہیں پتا. وہ تو دیکھیں جب نماز انہوں نے سیکھی تھی تو غسل بھی ان کو سکھانا تھا نا اس بندے نے. میرا تو خیال ہے وضو غسل تو پہلے نمبر پہ سکھایا جاتا ہے, معاشرے میں یہ کام ہے. باقی یہ جو عجیب و غریب قسم کے جو مشکل طریقے بتائے ہیں وہ تو غسل ہے بھی نہیں ہے, غسل تو سمپل ہے. باقی جن کو نہیں پتا تو وہ سیکھیں, سیدھی سی بات ہے. ان تک نماز بھی پہنچی ہوئی ہے تو بنیادی دین دیکھیں. دنیا میں آپ کوئی ایک مسلمان انگلی رکھ کے مجھے نہیں بتا سکتے جسے یہ نہ پتا ہو کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ پتا ہے نا سب کو, تو اس کے بعد اسے پھر ہر چیز سیکھنی ہے. دنیا میں باقی سارے معاملات تو بغیر سیکھے کوئی لے کے نہیں چلتا. ایک بچہ اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے 50 بندوں سے پوچھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اور دین کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ